بلکہ ریاست کے اندر لنگر چلا کرتے تھے. دیٹ واز دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے اپنی ریاست کے اندر. 15 سپٹمبر 1947 کو ہمارے دادا حضور ہز ہائنس نواب سر محبت خان جی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرا. یہ جو تھا، یہ معاہدہ جو تھا، دس واز این انٹرنیشنل ٹریٹی اور یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہلاتا تھا. اس معاہدے کو آن بہاف آف دا اسٹیٹ آف پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرمایا. اس کے بعد اس معاہدے کو دا فرسٹ اسمبلی آف پاکستان، جو کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف پاکستان بھی کہتے ہیں، اسے ریٹیفیکیشن دیا. تو جب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اینڈ انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ آف 1947 جب وجود میں آئے، they were also endorsed by the British Parliament at that time. تو اس میں یہ ہوا the paramountcy جو ایکسرسائز کر رہا تھا برطانیہ اوور ہندوستان، وہ لیپس ہو گئی and they receded. اور اس کے علاوہ جو تھی ایک سلطنت میں سے دو ڈومینینز بنے، the dominions of ہندوستان and the dominions of پاکستان. اور اس کے علاوہ جو sovereign rulers تھے of the respective states، انہیں یہ رائٹ دیا گیا کہ whether they want to remain independent یا they want to accede the state to the dominions of Pakistan یا they want to accede the dominions they want to accede their states to the dominions of Hindustan. So this was the right of choice as the sovereign of the state of Junagadh my grandfather نے لیا کہ ہم جو ہیں پاکستان کے ساتھ اپنی ریاست کا الحاق کریں گے. 25 اکتوبر 1947 کو میرے دادا حضور ہز ہائنس نواب محبت خان جی پاکستان تشریف لائے to discuss matters with قائد اعظم relating to different matters of accession. تو جب ہندوستان کو اس بات کا پتہ لگا کہ نواب صاحب وہاں ریاست میں موجود نہیں ہیں اور پاکستان گئے ہوئے ہیں، تو ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیجی اور ان نے ریاست جوناگڑھ کا قبضہ لے لیا. جس طرح ہندوستان نے دوسری ریاستوں کے ساتھ بھی کرا، ان نے زبردستی پرنسلی اسٹیٹس کو کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ جو ہیں اپنا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے ہندوستان کے ساتھ سائن ان کریں. تو اس وقت جب ہمارے دادا حضور یہاں تشریف لائے پاکستان، تو ان کے ساتھ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ آدمی 1947 میں مائیگریٹ کر کے یہاں آیا. آج وہ تعداد جو ہے ان کی تقریباً 20 سے 25 لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے گی. اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کافی لوگ جو تھے ان کا تعلق جو تھا وہ بزنس کمیونٹی سے تھا. تو جب وہ آئے یہاں تو ان نے آنے کے ساتھ پاکستان کی انڈسٹری کو اسٹیبلش کرا. They were the pioneers in establishing the industry and the economy of Pakistan. اور اس کے بعد پیسہ بھی آیا اس زمانے میں. اور اگر جو ہم this was in the field of business. پھر جب ہم سوشل ویلفیئر کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے مولانا ستار ایدی تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ بھی ریاست جوناگڑھ سے تھا. اور اگر جو اس کے بعد ہمارا اگر جو آپ کنٹریبیوشن دیکھنا چاہتے ہیں ان دا فیلڈ آف سپورٹس، تو آپ دیکھیں دا محمد برادران جو تھے ان کا تعلق بھی ریاست جوناگڑھ سے تھا. جب اس کے بعد ہندوستان نے قبضہ کر لیا ریاست جوناگڑھ پر، تو سر ظفر اللہ جو پاکستان کے سب سے پہلے فارن منسٹر تھے، وہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن میں یہ جوناگڑھ کا کیس لے کے گئے اور ان نے جا کے وہاں داخل کر دیا. آج ہم یونائٹڈ نیشنز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرگل ہے فار دا لبریشن آف جوناگڑھ وہ قائم رہے گی. اور ہم ہندوستان کو بھی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں یہ بات کہ جب تک کہ جوناگڑھ کا لبریشن ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری یہ اسٹرگل فار دا فریڈم آف جوناگڑھ ول کنٹینیو آن. After 73 years, Nawabs of Junagadh are still waiting, but with honor and dignity, to see a solution for the state of Junagadh.
اس موقع پر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ وی ریمین ایکسٹریملی گریٹفل ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان، اسپیشلی ٹو آور منسٹری آف فارن افیئرس فار دا پولیٹیکل میپ جو ان نے ری ایٹریٹ کرا ہے دا اسٹیٹ آف پاکستان نے اپنا اسٹینڈس اینڈ دا اسٹیٹس آف دا اسٹیٹ آف جوناگڑھ۔ میں اس موقع پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ ایمبیسڈر آف کشمیر ہیں، اس طرح آپ اسٹیٹ آف جوناگڑھ کے بھی جو ہیں ایمبیسڈر بنیں اور اس مسئلے کو جہاں ہو سکتا ہے گا آن آل انٹرنیشنل فورمز آپ اسے ضرور اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اس بات کی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک جوناگڑھ سیکریٹریٹ کا قیام ہو، جس طرح آپ کا کشمیر ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، پنجاب ہاؤس ہے، اس طرح ایک جوناگڑھ ہاؤس ہونا چاہیے جس میں باقاعدہ ایک سیکریٹریٹ ریاست جوناگڑھ کا چلے۔ یہ میں بات اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں گا کہ جب دا کیپٹل جو تھا جب کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا تو ہم لوگ تو کراچی میں رہ گئے، اور یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں کہ ہمارے جو تھے، کیونکہ جوناگڑھ از اے فیڈرل ایشو، تو ہمارا ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہو گیا فیڈرل کے ساتھ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ گیپ ختم ہو جائے اور ہمارے جو ہے ہماری آپس میں قربت ہو جائے، ہم لوگ قریب ہو جائیں اور آپس میں۔ آج میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جوناگڑھ کے اندر جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں، میڈ بھی ہندو کمیونٹیز اور میڈ بھی مسلم کمیونٹیز، وہ آج بھی اپنا لو اینڈ افیکشن جو ہے وہ نواب آف جوناگڑھ کو شو کرتے ہیں گے، وہ اپنی لائلٹیز بھی نواب آف جوناگڑھ کو شو کرتے ہیں گے کہ وی آر لائل ود دا نواب آف جوناگڑھ۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ اس سے ہمارے جو کانفیڈنس لیولز جو ہیں وہ اور رائز کرتے ہیں گے اور بلڈ کرتے ہیں گے۔ جب جیسے جیسے میرے پاس ان کے سینٹیمنٹس آتے ہیں، ہم اتنا ہی مضبوط اپنے آپ کو سمجھتے ہیں گے۔ میں اس موقع پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ I will not give up until our goals are achieved۔ جب تک کہ ہم یہ جوناگڑھ کا in the interest of پاکستان، جب تک کہ ہم نہیں دیکھیں گے اس کا کوئی نتیجہ، ہم خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے، اور ہماری جو جد و جہد ہے وہ آگے in the future جاری رہے گی۔ میں اس موقع پر پرائم منسٹر مودی کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جوناگڑھ بن کے رہے گا پاکستان، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ یہ ہمارے دادا حضور ہز ہائنس نواب محبت خان جی کا ویژن تھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب تھا، اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گا کہ مجھ جیسے اور لوگ آ جائیں گے who will take the torch and become the torch bearers and will go ahead in the future۔ جوناگڑھ ایک پاکستان کا حصہ تھا اور آج بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر فزیکلی اس کی ٹیریٹری جو ہے دوبارہ دا رائٹفل اینڈ دا رائچس آنرز کے پاس واپس انہیں مل جائے۔ میں اس موقع کے اوپر آئی وش ٹو تھینک یو آل فار دا سپورٹ، اینڈ پاکستان زندہ باد، اینڈ آئی وش ٹو تھینک یو آل once again۔ Thank you very much۔ شہزاد علی سماسی۔ حضور
Question and answer. جی Please. نواب صاحب ایک بات کی جاتی ہے کہ جو جوناگڑھ سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان میں ان کو کچھ معاوضہ دیا گیا، کیا آپ لوگوں کو بھی کچھ معاوضہ وغیرہ دیا گیا جب لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے؟ تو دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں جوناگڑھ کے کتنے لوگ ہیں، دنیا بھر میں کتنی آبادی جو جوناگڑھ کی ریاست کی ہے وہ سب موجود ہے؟ پاکستان میں یا پوری دنیا میں؟ پاکستان میں اور پوری دنیا میں. پاکستان میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تقریباً ابھی 25 لاکھ سے اوپر ہوں گے، اور دنیا میں اور بھی جگہ ہوں گے، اس کا مجھے اتنا کریکٹ فگرز میرے پاس ابھی نہیں آئیں گے. وی آر لوکنگ ان ٹو دیٹ. تو جو لوگ وہاں سے آئے جوناگڑھ سے، انہوں نے کچھ اس طرح کا نہیں لیا. کچھ لوگ تھے جن نے کلیمز لیے، کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے کلیمز نہیں لیے. جہاں تک نوابز آف جوناگڑھ کا تعلق ہے تو نوابز آف جوناگڑھ نے کسی قسم کا کلیم پاکستان نے سے نہیں لیا آج تک کے. یہ بات آن ریکارڈ ہے، اور وہ میرے خیال سے اس وجہ سے بھی ہے کہ نواب آف جوناگڑھ کا جو کلیم ہے وہ ریسٹ کرتا ہے آن دا اسٹیٹ آف جوناگڑھ. ہم اسے کلیم کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، تو اس وجہ سے ہم نے کوئی کلیمز وغیرہ نہیں لیے پاکستان سے، یا کوئی قسم کے بینیفٹس نہیں لیے. سر عرفہ فیروز فرام زیو نیوز. سر کبھی ریاست جوناگڑھ کی جانب سے آپ کو کانٹیکٹ کوئی کیا گیا، رابطہ کیا گیا، یا کوئی دعوت دی گئی آپ کو؟ دیکھیں سوشل اس کے اوپر میڈیا پر اسے جو ہے لوگوں سے تو میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور بہت اچھے پیغامات وغیرہ مجھے آتے ہیں، میٹ بھی ہندو کمیونٹیز اور میٹ بھی مسلم کمیونٹی، دونوں کمیونٹیز سے آتے ہیں. اور وہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کب آ رہے ہیں، ہم آپ کو کب دیکھیں گے، ہم آپ سے کب ملیں گے. تو سینٹیمنٹس بہت، اور بھی بہت سی لو اینڈ افیکشن کی باتیں آتی ہیں گی وہاں سے. تو دیر از اے ویری اسٹرانگ بانڈ بٹوین دا نواب اینڈ دا پیپل آف جوناگڑھ، کیونکہ وہ ایک طرح سے بچے تھے ہمارے، وہ ایک رشتہ وہی ہوتا تھا. اور اس میں کوئی وہ نوابی نہیں تھی یا کوئی وہ نہیں تھا. اس میں یہ تھا کہ جب دربار لگا کرتے تھے تو لوگ بیٹھا کرتے تھے، چاہے ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہو، دونوں کا ریپرزنٹیشن تھا اس کے اندر ان دا اسٹیٹ کاؤنسل. ان کو کانفیڈنس میں لیا تھا نواب صاحب نے کہ ہم جا رہے ہیں ایکسٹیٹ کرنے پاکستان. تو دونوں کمیونٹیز نے، ہندو کمیونٹیز نے بھی کہا کہ آپ ضرور جائیں. تو وہ بات کرتے تھے تو کہتے تھے ہمیں اس طرح چاہیے، اس طرح چاہیے. تو نواب صاحب کہتے تھے اوکے، جس طرح آپ چاہیں اس طرح کریں. سو ایک رولر اور اس کا پرجا کا تعلق جیسا نہیں تھا، مگر ایک باپ اور اولادوں کا جو ہوتا ہے، اور اسی طرح کی محبتیں بھی ہوتی تھیں. اور جو سرونٹس ہوتے تھے اندر، وہ بھی بالکل جو کام کرتے تھے دے ور لائک پارٹ آف آور فیملی. ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا دسترخوانوں میں، وہی لو اینڈ افیکشن ایز اے پارٹ آف فیملی ہوتا ہے. نواب صاحب میرا نئی میں بول ٹی وی سے میرا تعلق ہے، یہ بتائیے گا کیا جوناگڑھ کے عوام ابھی بھی اسی طرح کا نظام چاہتے ہیں جس طرح کا پہلے تھا؟ جی میرے خیال سے تو کیوں نہیں، بالکل وہ چاہتے ہیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں ہندوستان حکومت نے انہیں کیا دیا، کچھ بھی نہیں دیا. اگر جو یہ آج ہمارے پاس آ جائے یہ ریاست، تو ہم اس کے اندر وہاں بہت جو ترقی ان کو ہندوستان وہاں 200 سال تک کے بھی نہیں دے سکتا. وی کین پرووائڈ دیم دیٹ دوز فیسلٹیز in about approximately 20 years time or something. تو ہم تو چاہیں گے کہ یہ بالکل آ جائے، ریاست جوناگڑھ پاکستان کے ساتھ ہمارے ساتھ آ جائے.